السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، یہ حج کا زمانہ چل رہا ہے۔ بہت سارے حاجی حج کے سفر میں نکل چکے ہیں اور بہت سارے حجاج کرام نکلنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے دنیا میں سے ان حضرات کا انتخاب کیا ہے، انہیں چنا ہے ایک ایک کر کے کہ تمہیں اس سال میرے گھر کی زیارت کرنا ہے اور حج کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے پسند کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں موقع دیا ہے۔ یہ تو ہر شخص کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے گھر کی زیارت کر لیتا، کعبۃ اللہ کو دیکھ لیتا۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حج ان لوگوں پر فرض ہوتا ہے جن کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی دولت ہے کہ وہاں پہنچ سکے اور وہاں سے واپس آ سکے اور نان و نفقہ کا انتظام ہو، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ نیت کر لیے ہیں کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی حج کر لیتا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی ہمشیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے والد صاحب سے تذکرہ کیا کہ ابو جان، میں بھی حج کرنا چاہتی ہوں، لیکن مالی حالات کے اعتبار سے بہت کمزور تھی، کھانے کا انتظام نہیں ہو پاتا تھا، سوکھی ساکھی زندگی گزار رہی تھی۔ ابو سے کہہ دیتی ہے کہ اے میرے ابو جان، میں بھی حج کرنا چاہتی ہوں، دل کی تمنا ہے، دل کی خواہش ہے کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے گھر کی زیارت کروں، کعبۃ اللہ کو دیکھوں اور وہاں طواف کروں، رمی جمار کروں اور صفا مروہ پر دوڑ لگاؤں، اور جو بھی حج کے ارکان ہیں میں بھی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اے میرے ابو جان کیا کروں، مالی حالات اتنی کمزور ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے والد صاحب کہنے لگے کہ تمہارے دل کے اندر تڑپ نہیں ہے، تمہیں خواہش نہیں ہے، اگر تمہیں خواہش ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں پہنچا دیتا اور تم اپنے تھوڑے تھوڑے رقم جمع کر لیتی، لیکن تیرے دل کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں ابو جان، میرے دل کے اندر بہت تڑپ ہے، بہت خواہشیں ہیں کہ میں وہاں تک پہنچوں اور حج ادا کروں۔ لہذا والد صاحب نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے پیسے میں سے آپ کے پاس جو رقم آتا ہے، آپ کے پاس جو پیسہ آتا ہے، ان میں سے 8 آنا کر کے 1 روپیہ کر کے الگ کر لیا کرو اور اسے جمع کر لیا کرو حج کے نام سے، کہ جب میرے پاس پیسہ جمع ہو جائے گا اور میرے پاس زیادہ پیسہ اکٹھا ہو جائے گا اور میں صاحب استطاعت بن جاؤں گی تو میں پھر حج کے لیے جاؤں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کر درود و سلام پڑھتے ہیں، بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ شخص جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، بڑی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ شخص جو حج کے تمام ارکان کو مکمل کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حج کر لیا، جس نے حج کر لیا گویا کہ وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ کیسا پاک اور صاف ہوتا ہے؟ ایسا کہ جس نے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، جس طرح بچہ پاک اور صاف پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتی ہے ان کی زندگی میں، ان کے نام اعمال تو ابھی بند ہے، کوئی گناہ نہیں ہے ان کی زندگی میں، ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔
تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہمشیرہ اپنے والد صاحب سے کہتی ہے کہ میں بھی حج کروں، میری دل کی تمنا ہے، دل کی خواہش ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں۔ تو والد صاحب نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے پیسے میں سے، آمدنی میں سے آپ کے پاس جو رقم آتا ہے، جو پیسے آتا ہے، ان میں سے تھوڑا تھوڑا الگ کر لیا کرو، حج برائے حج کے لیے جمع کر لیا کرو۔ لہذا باپ کی نصیحت کو وہ مان لیتی ہے، اور وہ دھیرے دھیرے ایک دن میں 8 آنا، مہینے میں 8 آنا، اس طرح کر کے وہ پیسہ جمع کرتے رہتی ہے کہ حج کروں۔ کیا تمنا ہوتی تھی۔ آج ہم لاکھوں کماتے ہیں لیکن ہم حج نہیں کر پاتے۔ ہمارے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ 10 لاکھ پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دیا۔ یہ تڑپ ہوتی، یہ تمنا ہوتی، یہ خواہشیں ہوتی تو اللہ ضرور ہمیں وہاں تک پہنچا دیتا، لیکن ہم نے صرف دنیا کمانے کے چکر میں رہے اور ہم نے آخرت کو بھلا دیا۔ لہذا کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہمشیرہ انتقال کر جاتی ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ لہذا جب ان کے ساز و سامان کو نکالا جاتا ہے تو ایک تھیلی نکلتی ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے برائے حج، یہ پیسہ حج کے لیے جمع کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اسے کھول کر دیکھا جاتا ہے تو ان میں صرف 63 روپیہ ہوتا ہے، 63 روپیہ اس میں صرف جمع ہوا ہوتا ہے۔ باپ یہ سوچتا ہے میں نے کہا اور میری بچی نے میری بات مان لیا، لہذا اس پیسے سے حج بدل کرا دیا جاتا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب بھی اس سال حج کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں عرفات کے میدان میں وقوف کر رہا تھا تو میں نے جبل رحمت پر میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا دوستو، جو نیت کر لیتا ہے اللہ اسے مکمل کر دیتا ہے، چاہے آپ دنیا میں رہیں دنیا میں نہ رہیں، اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ آپ کی باتوں کو سنتا ہے۔ آپ نے نیت کر لیا اور اس نیت سے آپ پیسے جمع کرنے لگ گئے، گویا کہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ آپ دنیا میں رہیں گے تو اللہ وہاں تک پہنچا کر ہی چھوڑے گا، اور آپ دنیا سے بھی چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ کام آپ سے کروا دے گا۔ اس لیے نیت کر لے دوستو اور بزرگوں، ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، دولت ہیں، لیکن ہم اپنے پیسے کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اگر ہم پر حج فرض ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم حج ادا کریں۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ میری اس بات کو دوسرے تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں تاکہ وہ بھی ان باتوں سے فیض یاب ہو۔